وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ المجادلہ آیت نمبر 5. آج کا موضوع کیا ذلت ہمارا مقدر بن چکی ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ. تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھتے ہیں، یعنی یہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ تم مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہو، تو یہ کہنے سے وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی. ان کی مائیں تو صرف وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے، اور بے شک وہ لوگ بری اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور بے شک اللہ ضرور درگزر فرمانے والا بڑا بخشنے والا ہے. والذین یظاہرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھیں پھر جو کہا ہے اس سے پلٹنا چاہیں تو ایک گردن غلام یا باندی کا آزاد کرنا لازم ہے قبل اس کے کہ وہ ایک دوسرے کو مس کریں. تمہیں اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے اور اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو تم کرتے ہو. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. پھر جسے غلام یا باندی میسر نہ ہو تو 2 ماہ متواتر روزے رکھنا لازم ہے قبل اس کے کہ وہ ایک دوسرے کو مس کریں. پھر جو شخص اس کی بھی طاقت نہ رکھے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا لازم ہے. یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھو، اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. سامعین کرام، سورہ المجادلہ آیت نمبر 5 لفظی ترجمہ.
ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، کبتو، ذلیل اور خوار کر دیے جائیں گے، کما کبت الذین من قبلہم، جس طرح کہ خوار کر دیا گیا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے۔ وقد انزلنا آیات بینات، اور یقیناً ہم نے نازل کی ہیں آیات واضح، صاف صاف آیات نازل کر دی ہیں۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بہت اہم آیت ہے، اور اس کے معنی جاننے کی بھی ضرورت ہے، اور اس میں غور و فکر کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اور اس ترجمہ تو خیر آپ نے سن لیا، اور اس میں یعنی اس آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت، یحادون، جو مخالفت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے، تو ان کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے گا۔ یعنی یہ بالکل واضح بات ہے، یہ ایک یعنی اصولی بات ہے، اور یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا۔ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ ذلیل اور خوار کر دے گا۔ اس میں سب سے پہلے تو وضاحت یعنی سوچنا ہم نے یہ ہوگا کہ مخالفت کا کیا مطلب ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت۔ دیکھیں، ایک بات جو ہے آپ کے ذہن میں بالکل واضح ہو جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، یا دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیاوی کامیابی کے لیے نہیں پیدا کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اخروی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے کہ ہماری آخرت اچھی ہو اور ہم جنت میں چلے جائیں۔ دوزخ سے بچنا اور جنت میں چلے جانا، یہ ہمارا یعنی اصل مقصد ہے کہ لوگ ناکام نہ ہوں، کامیاب ہو جائیں۔ یا اگر میں مختصر الفاظ میں آپ کو یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ناکامی کے لیے نہیں بلکہ کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تنزل کے لیے نہیں بلکہ معراج کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہماری ایک معراج ہے۔ یہ عام طور پہ ایسا یعنی آپ لوگ کم سنتے ہوں گے، لیکن بہرحال یہ بات حق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ایک معراج ہے۔ اور معراج کیا ہے؟ تھوڑا سا میں اس پہ بھی آپ کو بتاؤں کہ ہماری معراج یہ ہے کہ جو سورہ الفجر کی آخری آیت میں بیان ہوئی ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اس میں ہماری معراج کا تذکرہ ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور حاصل قرآن پر خاص توجہ دیں کہ حاصل قرآن کیا ہے۔ ہم تو فروعی معلومات رکھتے ہیں کہ بھئی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لیکن آپ کو اس کی وجہ بھی جاننا ہوگی کہ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ دوسری جگہ ہم سنتے ہیں کہ بھئی مقصد عبادت ہے، لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ مقصود عبادت ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ مقصود تک پہنچنے کا ایک زینہ ہے، ایک ذریعہ ہے۔ یہ بات بھی آپ کو نوٹ کرنی ہوگی۔ اور وہ مقصود کیا ہے؟ اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس بلا رہا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ ہمیں دار السلام کی طرف بلاتا ہے، اور یہ ایک بات آپ کو نوٹ کرنی ہوگی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے سامعین کرام کہ مخالفت کا کیا مطلب ہے۔ یعنی یہ ساری میری باتیں، بہرحال میں نے وہ آیت کا ترجمہ نہیں کیا جو میں آپ کو معراج کے بارے میں بتانا چاہتا تھا، وہ اس کا ترجمہ بھی سن لیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف واپس لوٹ جاؤ اے نفس مطمئنہ، فادخلی فی عبادی راضیۃ مرضیہ، وہ تم سے راضی، تم اس سے راضی۔ سبحان اللہ۔
فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور تم میرے خاص بندوں کی زمرے میں داخل ہو جاؤ اور میرے خاص تیار کی ہوئی جنت میں داخل ہو جاؤ، جہاں تمہیں میرا قرب، میرا دیدار اور میری ملاقات میسر ہوگی۔ یہ انسانی معراج ہے سامعین کرام، سبحان اللہ، اس سے بڑی اس کے علاوہ تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اس سے کم درجہ نہیں، بس یہ ملاقات رب کی معراج جو ہے، رب سے ملاقات ہماری معراج ہے۔ ہم اگر اس طریقے سے اپنے آپ کو سمجھیں تو یہ ہماری معراج ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا ہے، یہ بات بھی آپ نے نوٹ کرنی ہوگی۔ دنیا کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے۔ اللہ کے رنگ میں آپ اپنے آپ کو رنگ لیں، یا اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کر لیں، تخلقوا باخلاق اللہ یا صبغۃ اللہ، اور اللہ والے بن جائیں، ولیکن کنوا ربانیین، رب والے بن جاؤ، یہ مقصود ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو یہ کائنات پیدا کی ہے، تو اس کا جو مقصد ہے، اگر کوئی وہ پورا نہیں کرتا، اللہ کی چاہت بھی یہی ہے کہ انسان میرے تک پہنچ جائے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی چاہت کے تحت جو ہے اپنے رسولوں کو بھجوایا ہے۔ رسول کس لیے بھجوائے گئے ہیں؟ کہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ میرا مشن تو فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہوں، انا ومن علی بصیرہ، دلائل سے، کرامتوں و معجزات سے نہیں، دلیل سے۔ علی بصیرۃ انا ومن اتبعن، میں اور میرے پیروکار، تمام کا یہی مشن ہے کہ اللہ کی طرف دعوت دیں وہ لوگ۔ تو اب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی یہ بات ذرا توجہ سے سنیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے مشن، جو اس کا مقصد ہے، مقصد پیدائش ہے، مقصد کائنات ہے، مقصد انسان ہے، جو بھی اس کی مخالفت کرے گا وہ اللہ کی مخالفت ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ ہم سب آ کے اللہ کی رسول کی دعوت کو سمجھے، جو بھی رسول ہو، چاہے وہ آدم علیہ السلام ہو، چاہے نوح علیہ السلام ہو، سب کی دعوت تو ایک ہی ہے۔ الگ الگ مذاہب تو نہیں ہے، الگ الگ کوئی مقاصد تو نہیں ہے، ایک ہی مقصد ہے، داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ تو اب ہونا یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات سجا دی، تھوڑا سا الرٹ ہو جائیں سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنا دی، اور یہ تو کروڑوں اربوں سال کا مسئلہ ہے، چلا آ رہا ہے۔ ہمارے ذہن میں تو اس کی ایک میعاد ہوگی، لیکن اللہ کے ہاں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ 6 دنوں میں میں نے 6 ادوار میں پیدا کر دی۔ جب پیدا کر دی، زمین برابر ہو گئی، اس میں وہ سلسلہ انسانیت کو شروع ہوئے، مطلب کوئی زیادہ عرصہ تو نہیں گزرا ہے۔ آپ دیکھیں کوئی 5-6 ہزار سال یا جو بھی ہے، اس پہ بحث نہیں کرتے کہ کتنے سال ہو گئے کہ انسان کا یہ سلسلہ شروع ہوئے، جو بھی سلسلہ ہے، جتنے بھی سال ہو گئے، ذہن کو پریشان نہ کریں، لیکن انسان کی پیدائش شروع ہو گئی، اور جو کائنات کی پیدائش تو انسان کے لیے تھی، حضرت انسان کے لیے، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو اب ہونا یہ چاہیے کہ دنیا میں آ کے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار اور عقل تو دیا ہے، اب ہمیں سوچنا چاہیے، اپنے مقصد تخلیق کے بارے میں سوچنا چاہیے، دنیا میں آنے کے مقصد پر سوچنا چاہیے کہ ہمارا وہ مقصد تخلیق ہے کیا۔ تو اگر جو رسول آ گئے، ہم نے ہونا یہ چاہیے کہ رسولوں کی بات کو سن کے، ان کو مان کے، اللہ کو اپنا مقصد حیات بنا لے، زندگی اللہ کے لیے گزارے، اللہ کی وجہ سے گزارے۔ اور اب زندگی گزارنے کا جو طریقہ کار، ہمارا جو کامیابی کا راز ہے وہ کیا ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ ایک خاص طرز زندگی، وہ
کیا ہے؟ اسلام ہے۔ دوسرے الفاظ میں اگر میں آپ کو یہ بات کہوں تو وہ یہ ہے، آسان بھی ہے سمجھنے کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمیں اختیار دیا ہے۔ کامیابی ہماری اس صورت میں ہے کہ ہم یہ اختیار واپس اللہ کو دے دیں یا اللہ کے ہاتھ پہ بھیج دیں، تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اب مثال کے طور پہ ہم اپنا اختیار مال و جان کا، زندگی گزارنے کا اللہ کو دے دیتے ہیں، اللہ پہ بھیج دیتے ہیں۔ اب کرنا کیا ہے، کیسے کرنا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میری طرف سے تمہیں ہدایات آئیں گی۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جس نے بھی میری ہدایات کے مطابق زندگی گزاری، اس پہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ تو بہرحال یہ مضمون ہے سامنے کر۔ اب یہ ساری پلاننگ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیں اور اللہ تعالیٰ کا راستہ بتائیں اور اس راستے پر چل کے دکھائیں، ایک عملی نمونہ۔ اب جو اس پروگرام کی مخالفت کرتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، جو شخص بھی اس پروگرام کا مخالف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام کے مخالف ہے، اللہ کی طرف دعوت ماننے کے لیے لوگ اگر کوئی تیار نہیں ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، یعنی ان کے مشن کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اللہ کا کیا مقصد ہے، رسول کا کیا مشن ہے؟ جو شخص حق سے انکاری ہے، حق سے انکاری کا مطلب آپ یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ نہ مقصود حیات بنانے کے لیے تیار ہے، نہ اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہے، نہ رسول کا اتباع کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو اب یہ جو ہے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، جو لوگ مخالفت کرتے ہیں، کون مخالفت کرتا ہے؟ وہ جو اللہ کو منزل مقصود حیات بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، جو رسول کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، جو رسول کی دعوت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ اپنا اختیار اللہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ سب سے بڑا مخالف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے مقصد جو مشن ہے، جو اس کا ارادہ ہے، اور رسول کا جو مشن ہے کہ اللہ کی طرف دعوت، یہ شخص سب سے بڑا مخالف ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، یہ بات یعنی یہ بڑی اہم بات ہے، یا تو ہم اس آیت کے مصداق ہیں یا نہیں ہیں۔ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اب کیا ہے، وہ ذلیل ہوں گے، خوار ہوں گے۔ کیوں؟ معزز کون ہے؟ جو اللہ کی دعوت قبول کر لے، لباس تقوی پہن لے اور زندگی محتاط انداز میں گزارے، یہ معزز ہے۔ ابھی آیات آئیں گی سامعین کرام، آپ کو میں آگے بتاؤں گا کہ معیار وہ یعنی معزز کون لوگ ہیں۔ معزز جو صاحب علم ہیں اور صاحب تقوی ہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ معزز ہیں۔ بہرحال وہ تو اپنی جگہ پہ جب آئی گیا ہے تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ ابھی تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے مشن کی مخالفت کی، جو دعوت ہے، ظاہر ہے اللہ کی بھی دعوت ہے، فاستقیموا الیہ واستغفروہ، اور رسول کی بھی دعوت ہے، تو دونوں جو بھی اس دعوت کی مخالفت کرے گا تو یہ ذلیل ہوگا۔ اب وہ ذلیل، اگر مسلمان مخالفت کرے گا وہ بھی ذلیل و خوار ہوگا، کافر تو ہے ہی ذلیل۔ تو یہ ذلت جو ہے، یہ دیکھیں، ایک تو ہوتی ہے آپ کہیں کہ بھئی جو عیسائی ہیں، یا ہمارے اس وقت جو امریکہ کا صدر ہے صاحب جو ہے وہ ٹرمپ بہادر صاحب جو ہیں، وہ آپ کہتے ہیں یار اس کی تو بڑی عزت ہے، وہ تو اوروں کو ذلیل کرتا رہتا ہے، مسلمانوں کو ذلیل سمجھتا ہے، یعنی آپ تو یہ کہیں گے نا، نہیں۔ دیکھیں ذلت کا مطلب کیا ہے؟
اب ذلت جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کو نہیں مانے گا، وقد انزلنا آیات بینات، اسی آیت میں ہے کہ میں نے تو واضح احکامات نازل کر دی ہیں. تو شیطان جو ہے، آپ کہیں گے کہ بھئی شیطان بھی ذلیل نہیں ہے، اس کے تو بہت سے پیروکار ہیں، یہ کیسا ذلیل ہوا شیطان؟ راندہ درگاہ تو ہے نا، ذلیل تو ہے نا. تو مایوس ہے، ابلیس ہے وہ. لیکن ہمارے ذہن میں تھوڑا سا خلجان ہوتا ہے، کیونکہ ہماری سوچ جو ہے وہ ایک سرسری سی سوچ ہے، اپرالو سوچ ہے، اور ہم حقیقت کے بارے میں، حقیقی جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نظروں میں گر گیا وہ ذلیل ہو گیا. جو اللہ اور اس کے رسول کی نظروں میں گر گیا تو وہ ذلیل ہے، چاہے وہ ظاہری طور پہ یعنی آپ کو نظر آتا ہے، اس کا پروٹوکول نظر آتا ہے، یا مثال کے طور پہ جو بھی ہے، لیکن حقیقت میں جو بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نظروں میں گر گیا. اور کون گرے گا؟ جو اس کے مشن کی مخالفت کریں گے، جو اس کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے، یہ لوگ ذلیل و خوار ہوں گے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، جو انکار کرتے ہیں کس چیز سے؟ اللہ تعالیٰ کی جو مقصود حیات ہے اس سے، اور رسول کی دعوت سے جو بھی انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہوگا. دیکھیں اس میں بہت سے نکات ہیں، بہت سی تفصیل بھی ہے، لیکن میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے اللہ کے حکم کے سامنے سر نہ جھکایا، اللہ تعالیٰ کے جو دعوت ہے اس کو قبول نہیں کیا، استجیبوا للہ وللرسول، جواب دو، بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اگر ایسا آپ نے نہیں کیا تو آپ ذلیل اور خوار ہوں گے. یعنی حقیقت میں آپ ذلیل و خوار ہوں گے. کیوں؟ میں آپ کو اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں. دیکھیں بڑائی جو ہے وہ صرف اللہ کی ہے، بڑائی اللہ کی ہے، کبریائی اللہ کے لیے ہے بس. اگر ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکاتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، کیونکہ بڑے کی بات مانی جاتی ہے، بڑے کے سامنے سر جھکایا جاتا ہے. اور بڑا کون ہے؟ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے. جب اللہ بڑا ہے تو اس کو پھر اس کے سامنے سر جھکانا ہے. اگر آپ نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا تو پھر آپ سر نہیں جھکائیں گے. جیسا کہ ہم آج عام طور پہ امت مسلمہ یہ سمجھتی ہے کہ بڑے ہم ہیں، اللہ کے سامنے کوئی سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے. حقیقی مومنوں کی نہ جماعت ہے، نہ ان کا کوئی امیر ہے. آج کوئی 3-3.5 ارب مسلمان ہے، دنیا کی آبادی 7.7 ارب ہے. آج میں نے یہ کوٹیشن ایک پڑھی ہے، دنیا کی آبادی 7.7 ارب ہے، اس میں تقریباً 2.5 ارب تقریباً اس طرح ہوں گے جو بھی ہیں، لیکن اکثریت جو ہے وہ مسلمانوں کی نہیں ہے. لیکن جو مسلمان ہیں وہ صرف زبان سے ہیں، حقیقت میں وہ بھی انکاری ہیں. اللہ کی دعوت سے انکار ہے اور اللہ کے رسول کی دعوت سے انکار ہے. ہم امت اجابت نہیں ہیں، امت دعوت ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی جو انکار کرے وہ بھی امت ہے، لیکن وہ امت دعوت ہے. اور جو مان لے وہ امت اجابت ہے، لیکن ہم نے نہ تو سمجھا ہے، یعنی رسول کی دعوت کو تو ہم سمجھے بھی نہیں ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کر رہے. سمجھ بھی جائیں کہ بھئی اللہ کی طرف دعوت ہے، ادعو الی اللہ، پھر اللہ کو منزل بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. تو یہ سب لوگ جو ہیں، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا، جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں تو یہ ذلیل الخوار ہوں گے، جس طرح کے ذلیل الخوار ہوئے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے آخر؟ کیا میری ہدایت موجود نہیں ہے؟ کیا میرا قرآن موجود نہیں ہے؟
وقد انزلنا آیات بینات، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تو واضح احکامات نازل کیے ہیں، اس میں دعوت بھی ہے اور یعنی اس میں منزل کا بھی پتہ ہے اور منزل کا راستہ بھی میں نے بتایا ہوا ہے۔ انزلنا آیات بینات، واضح دلائل، قرآن واضح ہے، قرآن وضاحت سے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی ایسا یہ دعوت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ انکاری ہے، اور جو انکاری لوگ ہیں میں نے آپ کو بتا دیا، غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ بس میں نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے بس میں مسلمان ہوں، اور روزہ حج زکوٰۃ، آپ کا جو ایمان ہے آپ نے حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول ہی نہیں کیا ہے۔ سب سے پہلے تو عام لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ منزل کیا ہے، مقصود کیا ہے، زندگی کا حاصل کیا ہے، عام لوگوں کو نہیں معلوم، بڑے بڑے لوگوں کو، بڑے بڑے ہوشیار لوگوں کو نہیں معلوم، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ نہ تو آپ دعوت کو سمجھتے ہیں، نہ دعوت کو آپ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، اگرچہ آپ سمجھ بھی جائیں۔ پھر یعنی یہ بات بھی تو ہے نا، پھر ادھر نفس کا زور ہے، دنیا کا زور ہے، وہ آپ کو اللہ کی سامنے سر جھکانے کے لیے تو روکے گا۔ لَأَقْعُدَنَّ عِنْدَ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، شیطان نے وعدہ کیا ہے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اور یہ ذلت جو ہے دیکھیں یہاں تو جیسی بھی ہے زندگی گزر جائے گی، لیکن اصل میں جو زندگی آنے والی ہے اس کے بارے میں آپ نے سوچنا ہے کہ روز محشر آپ نے ذلیل لوگوں کے زمرے میں داخل ہونا ہے، جنہوں نے اللہ کی دعوت سے انکار کر دیا، مقصد پیدائش کو بھلا دیا، یا ایمان والوں کی زمرے میں داخل ہونا ہے جنہوں نے اللہ کے اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کر لیا، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلے۔ اب یہ آپ کا فیصلہ ہے۔ اچھا، اب میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مہین۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی، کبتو وہ ذلیل ہوں گے اور خوار ہوں گے، کما کبت الذین من قبلہم، جس طرح کے ذلیل اور خوار ہو گئے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے۔ اب میں آپ کو یہ فرعون کی بات بتا رہا ہوں نا۔ فرعون ٹھیک ہے، اس کے پاس بادشاہی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی بات اس نے نہیں مانی، لیکن آخر ذلیل اور خوار ہو گیا۔ آج دیکھ لیں آپ قاہرہ کے میوزیم میں اس کی لاش جو ہے پڑی بھی ہے، ذلیل اور خوار ہے۔ یہ مطلب یہ ہماری ذرا غلط فہمی ہے، اس کو ذرا دور کر لیں۔ بہرحال وقد انزلنا آیات بینات، اور میں نے نازل کی ہیں واضح آیات، احکامات، وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا آيات بينات وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ. Those who oppose God and His Messenger will be subdued as those before them were subdued. We have revealed clear messages. The unbelievers will have a demeaning punishment.
اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔